بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساس گاؤں گئی تو اپنے ساتھ اپنی 15 سالہ بھانجی لے آئی، جو ہر وقت ساس پر عجیب چیزیں پڑھ کر دم کیا کرتی اور ساس کو سرخ موزے پہنا دیتی۔ ایک دن میں وہ موزے اتارنے لگی تو ساس گھبرا کر چیخنے لگی۔ مجھے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ جھوٹ بولنے لگی کہ پاؤں درد کا علاج ہے۔ ایک دن رات ان کے سوتے ہی موزے اتار دیے، پر پیروں تلے زمین کھسک گئی کیونکہ ساس نے موزے کے اندر میرے دو۔ جیسے ہی میں نے ساس کے پاؤں کو چھوا، میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی کوئی کام تھا؟ میں نے کہا کہ ماں جی آپ کے پاؤں پر کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ کچھ نہیں، بس وقت کے دیے گئے زخم اکثر بھرتے نہیں ہیں۔ انسان کا ماضی کبھی نہ کبھی اس کے آگے آ جاتا ہے۔ ہم کتنا اپنا ماضی سے دور بھاگنے کی کوشش کریں، لاکھ ان کو چھپانے کی کوشش کریں، پر وہ چھپتا نہیں ہے۔ میری ساس کسی گہری سوچ میں چلی گئی، اور جب میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو پکارا تو میری ساس نے کہا کہ تم رات کے اس وقت مجھ سے سب جان کر کیا کرو گی؟ تم جانتی ہو اگر آج میں نے کوئی راز اپنے دل سے باہر نکال دیا تو میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میرا بیٹا میرے جینے کی وجہ ہے۔ اور وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ ماں جی آپ مجھے بیٹی سمجھ کر بتا سکتی ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں آخر ایسا کیا ہوا آپ کی زندگی میں جو آپ اتنی دکھی نظر آتی ہیں، اور آپ کے تلووں پر یہ چھالے کیسے؟ تو میری ساس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا ماضی بہت دردناک تھا۔ میری ساس نے کہا کہ وہ 3 بہنیں تھیں، اور جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تب میری اماں کا انتقال ہو گیا، اور میرے ابا نے کہا کہ اچھا ہوا مر گئی، ہر بار بیٹی ہی پیدا کرتی تھی کم بخت، اور میں نے اپنی بہن کو سنبھالنا شروع کیا۔ ابھی اماں کو دنیا سے گئے 3 دن ہی گزرے تھے جب ابا نے دوسری شادی کر لی، اور میری ستیلی ماں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ مجھے سے بڑی ایک بہن تھی جس نے ہمیں ماں بن کر پالا، وہ مجھے اور میری ستیلی بہن کو ستیلی ماں کے غصے سے بچاتی۔ میری ستیلی ماں دن رات ہم سے کام کرواتی۔ میری چھوٹی بہن چند سال کی تھی، اسے کیا پتا زندگی کیا ہے، رشتے کیا ہیں۔ ایسا لگتا کہ ستیلی ماں اس کی سگی ماں ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اماں اماں کرتی پھرتی۔ اس نے جو پہلا نام لیا تھا وہ ماں کا تھا، پر اس عورت کو ترس نہیں آیا، اور جب اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میرے ابا نے پورے محلے میں لڈو بانٹے۔ گھر میں پورے خاندان میں میری ستیلی ماں کی قدر اور بڑھ گئی۔ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے۔ میری آپا ہمیں اپنی آغوش میں چھپا لیتی، وہ چھوٹی بہن کو کہتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ہم تینوں کا ایک دوسرے کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم روتی رہتی، میرے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، اور پھر آپا نے کہا کہ تم اسکول جایا کرو، پڑھو لکھو، تمہاری تعلیم ہمیں اس قید خانے سے آزادی دلوا سکتی ہے۔ تم نے چچا کی بیوی کو دیکھا، کتنی پڑھی لکھی ہیں، کتنی اچھی نوکری کر رہی ہیں، اگر تم بھی پڑھ لکھ لوگی تو تمہارے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی بن جائے گی۔ اور میں اور میری چھوٹی بہن ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اسکول جانے لگی۔ جب ایک دن میری ستیلی ماں نے کہا کہ منحوسو روز روز اسکول جا کر کیا کرو گی، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، چلو واپس کمرے میں چلو اور جا کر گھر کے کام کرو۔ تو آپا نے کہا کہ میں گھر پر ہوں، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، میری بہنیں اسکول جائیں گی، آپ انہیں نہیں روک سکتی، اور ہمیں اسکول بھیج دیا۔ جب گھر واپس آئے تو آپی کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، پر وہ مسکرا رہی تھی۔ جب اسکول سے گھر جاتی آپا بھاگ کر ہماری طرف آتی تھی، وہ جلدی کھانا دیتی۔ ہم کچھ بڑی ہوئیں تو ابا کو آپا کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ فکر کہاں تھی، وہ تو اپنی بیٹی کو بیچ دینا چاہتے تھے۔ ابا تو کوئی کام نہیں کرتے تھے، ایک کریانے کی دکان تھی، وہ بھی اپنی عیاشی میں گوا دی۔ میری بہن کی عمر 16 سال تھی جب ابا نے کہا کہ وہ رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، لڑکیوں کی زیادہ عمر اچھی نہیں ہوتی، بس جلدی سے اس کو بیاہ دو، ابھی پیچھے 2 اور ہیں۔ تو آپا نے ابا سے کہا کہ جب ماں مری میں 8 سال کی تھی، تب سے آج تک آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ نہ کبھی آپ کے سامنے آواز اٹھائی ہے، مجھے کبھی شادی نہیں کرنی ہے، اگر میری شادی ہوگی تو میری بہنوں کا کیا ہوگا، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری دوسری ماں نے کہا کہ ضرور کسی کے ساتھ عشق لڑا رہی ہوگی جس کو اپنے باپ کی پسند کی جگہ شادی کرنے پر اعتراض ہے۔ اور ابا نے اماں کی بات سنتے ہی آپا کو بہت مارا کہ آپا بے ہوش ہوگی، اور جب ہوش آیا تو میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ اگر کبھی مجھے کچھ ہو یا میں مر جاؤں تو تم اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلی جانا۔ میں نے کہا کہ آپا آپ کیسی باتیں کرتی ہو، ہمارا تمہارے سوا کون ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو دوسری ماں ہمیں زندہ دفن کر دے گی۔ اور اگلے دن ابا نے ہمارا اسکول جانا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ بیٹیوں کو پڑھانے سے صرف باپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جب کل کو تمہاری شادیاں کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے میں اتنا خرچہ کروں تم پر۔ میں روتی رہ گئی، پر ابا نے اسکول جانے نہیں دیا کہ کہیں میں بھی آپا کی طرح شادی سے منع نہ کر دوں۔ اور میری دوسری ماں، وہ دن رات بس اپنے بیٹے کو پالتی، اس کا خیال رکھتی، اور کبھی اپنے ماں سے کہتی کہ کاش میرا ایک اور بیٹا ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا، پر ایک بیٹے کے بعد میری اولاد نہیں ہوئی۔ ابا کو تو اپنے بیٹے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ گھر میں صرف اپنے بیٹے کو دیکھتے، اس سے پیار کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، اور اگر گھر میں کوئی چیز آتی تو بس اپنے بیٹے کے لیے ہی لے کر آیا کرتے۔ اگر کبھی چھوٹی بہن ضد کرنے لگتی تو ابا جھڑک دیا کرتے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ بیٹیوں کا وہ عزت کیوں نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو گھر بنانے والی، ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ تو اپنا نہیں سوچتی۔ آج بھی کسی بیٹے سے پوچھو تو تمہیں کیا چاہیے، تو وہ کہے گا کہ فلاں سے چاہیے، یہ چاہیے، وہ
چاہیے، پر جب ایک بیٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے بابا چاہیے۔ پر پتہ نہیں کیوں مجھ جیسی غریب لڑکیوں کے باپ ایسے کیوں ہوتے ہیں۔ شاید میں بہت بد نصیب ہوں۔ میرے محلے کی سہیلیاں، ان کے باپ تو بہت اچھے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ میرے ابا نے ہمیں بوجھ کے ساتھ منحوس سمجھا، کبھی ایک بار پیار سے نہیں پکارا تھا۔ میرے دل میں بہت سی باتیں تھیں جو میرے اندر گھٹن کا سبب بن چکی تھیں، اور پھر ایک دن ابا نے آپا کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ شخص ابا کی عمر کا تھا۔ میری دوسری ماں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، الٹا ابا کو کہا کہ شکر ہے تم نے کوئی کام تو اچھا کیا۔ میری دوسری ماں نے خود اپنے بیٹے کو اتنے اچھے اسکول میں ڈالا تھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا، اسے ہر ماہ نئے کپڑے، کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے تھے، اور ہمیں پہلے آپا کے کپڑے چھوٹے کر کے پہناتی تھیں، پھر آپا کے بعد میں۔ کبھی کسی چچا نے، نہ کبھی کسی پھپھو نے ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اگر رکھا ہوتا تو ہم بھی ان سے محبت کرتے۔ بیٹیوں کو تو جتنی محبت دی جاتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ محبت، پیار، وفا واپس لوٹا دیا کرتی ہیں۔ آپا کی شادی ہوگی، وہ بہت روئی تھی، سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ باپ نے پیسوں کی خاطر اپنی عمر کے شخص سے شادی کر دی۔ آپا کچھ دنوں بعد گھر آئی تو وہ خوش نہیں تھی، کہتی کہ میں تو پہلے بھی کوئی خواب نہیں دیکھتی تھی، جب سے میری ماں مری ہے میں تو تب سے اس کے ساتھ ہی مر گئی تھی، اور میرا باپ، مجھے اس سے نفرت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میرا باپ جیسا شخص کبھی کسی بیٹی کو نہ ملے۔ اور میری بہن نے بتایا کہ اس کے سسرال والوں اچھے نہیں ہیں، نندے اور پہلے شوہر کے بچے بہت مارتے ہیں، اور میرا شوہر کہتا ہے کہ جتنے پیسے دیے تمہیں اس کے بدلے یہ سب برداشت کیا کرو، اور میں اتنے دنوں میں یہ سب برداشت کرنا چھوڑ دیا۔ آپا بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ جیسے آپا کوئی پتھر کی مورت ہوں، ایک خوبصورت لڑکی اپروں کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ آپا نے میکے آنا چھوڑ دیا، سنا تھا کہ وہ امید سے ہیں، اور پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری بہن کو اس کی ساس اور نندوں نے جلا کر مار دیا، اس کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور پولیس باہر کھڑی پوچھ گچھ کر رہی تھی، اور ابا اس کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اس کی ساس اور نندوں نے اس کو آگ لگا دی۔ آپا کی ساس نے اپنی طرف سے اسے ڈرانے کے لیے آگ لگائی تھی، پر ایسا ڈرانے کے لیے کون کرتا ہے، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آپا کا بچہ بھی اس کے ساتھ مر گیا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بچے کو بھی، پتہ نہیں کیوں ایسے لوگوں پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا۔ آس پاس کے لوگ سب کہہ رہے تھے کہ بہت ظلم کرتے تھے یہ لوگ اس بچی پر، اور اس کے باپ کو بھی شرم نہیں آئی، اپنی عمر کے شخص سے اتنی پیاری لڑکی کو بیاہ دیا۔ اور پھر آپا کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ 19 سال کی عمر میں میری بہن اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ مجھے آج بھی آپا ہنستی، مسکراتی، مجھے نصیحتیں کرتی نظر آتی ہے۔ میں جب جب اس کی قبر پر جاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پکار رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، پر جب دیکھتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پورا قبرستان گہری خاموشی میں ہوتا۔ شاید قبرستان بھی میری سسکیاں سنتا ہوگا۔ اس قبرستان میں سب لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے لیے میری ماں تھی، میری ماں کے بعد اس نے مجھے سنبھالا تھا، میرا خیال رکھا تھا۔ آپا کے سسرال والوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کی جان لے لی۔ ایک جیتی جاگتی انسان ان لوگوں نے بے رحمی سے مار ڈالی تھی۔ آپا کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی جوان ہو رہی تھی، میں 17 سال کی تھی۔ ابا کہتے کہ جو پہلے غلطی کی اب نہیں کروں گا، اپنی بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ کروں گا جہاں ان کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو میری دوسری ماں نے کہا کہ میرا بھانجا ہے، بس کنڈکٹر ہے، مہینے کا اچھا کما لیتا ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے ہاں کر دی، آخر کو ماں ہوں، اور میرا رشتہ ایک عیاش اور شرابی شخص سے کر دیا۔ میں بہت روئی۔ ابا وہ شخص اچھا نہیں ہے، محلے میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے، بدنام شخص ہے۔ پر ابا نے کہا کہ اپنی بہن کے جیسے بکواس مجھ سے نہ کیا کرو، یہ بھی سوچو کہ اس لڑکے کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور تمہاری ماں کا بھانجا ہے۔ میں نے کہا کہ ابا کون سی ماں، میری ماں تو میرے بچپن میں مر چکی تھی، یہ جو عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ صرف آپ کی بیوی ہے۔ تو میری دوسری ماں رونے کا ناٹک کرنے لگی، کہنے لگی کہ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوئی لڑکیوں کو اپنی بیٹیوں اور ڈانٹ پیار تو ہر ماں باپ کرتا ہے، بیٹیوں پر زیادہ سختی کرنی چاہیے، اس سے بیٹیاں دب کر رہتی ہیں۔ میری چھوٹی بہن بہت معصوم تھی، مجھے کہتی کیا تمہیں بھی تمہارے سسرال والے آگ لگا کر مار دیں گے؟ اگر تم بھی مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ دوسری ماں تو مجھے مار دے گی، پھر ایک دن میں بھی مر جاؤں گی۔ اور اس کی بات سن کے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کبھی تمہاری زندگی خراب ہونے نہیں دوں گی۔ میری شادی ہوگی اور میرا شوہر، اس نے پہلے دن مجھے تھپڑ مارا، کہنے لگا کہ تم کیا کہتی تھی میری خالہ سے کہ میں عیاش ہوں، بد کردار ہوں، بد کردار انسان کو بد کردار بیوی ملے گی، تو پھر مجھے تو تم ملی ہو، تم تو بدکار ہوئی۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اور میرا سر میز پر مار دیا، کہنے لگا کہ آج سے یہ زمین تمہاری اوقات ہے۔ وہ دن بھر گھر سے باہر رہتا اور کبھی کہیں راتیں بھی گھر نہ آتا۔ میں بھی اپنی چھوٹی بہن کے پاس چلی جاتی جس سے اس کو ذرا تسلی بھی ہو جاتی، اور میری شادی کو کچھ ماہ ہوئے تھے جب میں نے دیکھا کہ میری بہن خوش رہنے لگی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، آپا کی موت ہو چکی تھی، اب ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے اسکول جانا چھوڑ دیا تھا، وہ ہر وقت کھیلتا رہتا، اور میری دوسری ماں ہر وقت اس کو مارتی رہتی یا برا بھلا کہتی، جس سے وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تھا۔ پر شاید مکافات عمل شروع ہو چکا تھا، اس عورت نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا حساب بھی تو اوپر والے نے لینا تھا۔
اور میری چھوٹی بہن وہ بہت خوش نظر آتی، بار بار دروازے کے باہر جاتی اور گلی میں جھانکتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب اچھی عادات نہیں ہیں، تم کسے گلی میں دیکھتی ہو؟ وہ خاموش ہوگی اور میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات ہے، اور اگر گھر پتہ چل گیا تو جانتی ہو کہ کیا سزا ہوگی۔ تو وہ مجھے کہتی کہ میں تم دونوں کی طرح اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میں بہت سمجھاتی تھی کہ تمہاری عمر ابھی کم ہے، 15-16 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، پر وہ بھٹک چکی تھی۔ ہمارے ہی محلے کے ایک لڑکے سے وہ محبت کرنے لگی تھی، اور وہ لڑکا آتے جاتے اسے دیکھتا اور دونوں کو ایک دوسرے سے دیکھ کر مسکرا دیتے۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو میرا شوہر وقت سے پہلے گھر آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ابا کے گھر گئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ صبح کچھ مہمان آئیں گے، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ تو میں نے کہا کہ ایسے کون سے مہمان آ رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ آپ کے مہمان ہیں اور میں کسی بھی غیر شخص کے سامنے نہیں جاتی۔ گھر پر پہلے بھی میرے شوہر کے کچھ دوست آتے رہتے تھے اور سبھی میرے شوہر کی طرح حرام مشروب پیتے اور چھت پر پڑے رہتے یا کسی کوٹھے پر چلے جاتے۔ میرا شوہر بھی کوٹھے پر جاتا تھا، میں بہت کوشش کرتی کہ وہ سدھر جائے، سب کچھ چھوڑ دے، پر اس نے کبھی مجھے بیوی سمجھا ہی نہیں۔ اور ایک رات میری زندگی کی بھیانک رات تھی جو میرا شوہر دوسری بیوی گھر لے آیا۔ وہ اس لڑکی کو بھگا کر لے کر آیا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آج سے یہ اس گھر کی مالکہ ہے اور تم اس کی نوکرانی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، پر نہ جانے ایسا کون سا جادو کر دیا تھا جو میرا شوہر اس لڑکی کے لیے پاگل تھا۔ میری شادی کو ابھی 5 ماہ ہوئے تھے اور گھر پر سوتن آ گئی تھی۔ وہ سارا دن موبائل فون پر کسی سے بات کرتی رہتی، میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اور پھر ایک رات نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میرا شوہر جوئے میں مجھے ہار آیا تھا۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور میرا شوہر کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کہیں بھی ندامت نہیں تھی۔ اور تبھی پولیس آ گئی اور وہ لوگ پکڑے گئے۔ میرا شوہر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی، مجھے دنیا کے ہر مرد سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر نے خود مجھے کوٹھے پر بیچ دیا۔ میں بہت رہی، اس کو واسطے دیے، پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے کہا کہ تم جیسی عورت کو گھر نہیں رکھ سکتا جس نے گھر کو اڈا بنا دیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اس نے اس بچے کو بھی گالی بنا دیا۔ میں اس کے پیر پر پڑی، اس سے کہا کہ مجھے جانے دو، پر کوٹھے والوں نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ یہ سب میری سوتن نے کروایا تھا۔ وہ میری خوبصورتی سے جلتی تھی، پر اس نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ اس کی شکل و صورت اچھی ہے پر اس کے نصیب اچھے نہیں ہیں۔ شوہر تو وہ ہے جو پوچھتا نہیں، پر اس نے مجھے برداشت نہیں کیا۔ وہ خود اچھی نہیں تھی پر وہ مکار عورت تھی، اور میرا شوہر اس نے مجھے بے گناہ پاک دامن بیوی کو چھوڑ کر اس لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ کوٹھے پر ایک بائی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں، جتنے پیسے آپ کو چاہیے میں لا کر دوں گی۔ تو وہ میرا چہرہ پکڑ کر کہنے لگی کہ میری جب تک سانسیں ہیں مجھے پیسہ چاہیے، اپنا کوٹھا آباد چاہیے، اور جتنی تم خوبصورت ہو مجھے تو کسی اور لڑکی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں اس کے واسطے ترلے کرتی رہی، کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی پر ہر بار پکڑی گئی۔ پھر سوچا کہ خودکشی کر لیتی ہوں، پر میرے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا کیا قصور تھا؟ مجھے بہت ڈر لگتا اگر بیٹی ہوئی تو کہیں یہ لوگ اس کو مجھ سے چھین نہ لیں۔ میں اپنے رب سے بہت دعائیں کرتی۔ اس بھائی نے کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں خود چھوڑ کر گیا ہے اور تمہاری جیسی یہاں کہیں آئیں اور کہیں گئیں، پر یاد رکھو یہاں سے نکل جانا آسان نہیں ہے۔ تمہیں اگر آزادی چاہیے تو تمہیں مرنا ہوگا۔ میں بہت دعائیں کرتی کہ میرا رب مجھے یہاں سے نکال لے، میری فریاد کو سن لے، پر مجھ پر سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ میرا قسمت میں یہی سب کچھ لکھا جا چکا تھا، اور جب میرے بیٹا پیدا ہوا تو ان لوگوں نے مجھ سے چھین لیا۔ میں ابھی تک اس کوٹھے کی زینت نہیں بنی تھی۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے چھوڑا ہوا تھا۔ میں اپنا بیٹا ان سے مانگتی، ان کے پاؤں پڑتی، تو وہ بائی کہتی کہ تمہیں اس دن تمہارا بیٹا نہیں ملے گا جس دن تم نے ہمیں اور اس کوٹھے پر آنے والے لوگوں کو خوش نہ کیا۔ میرا بیٹا بھوک سے روتا اور پھر میں رقص کرنے لگتی۔ بیٹی کی پیدائش سے 2 دن بعد میں رقص کرتی جس سے پیروں پر چھالے بن گئے۔ وہاں موجود لڑکیاں مجھے دیکھ کر روتی، کہتی کہ کچھ دن پہلے بچے کو جنم دیا ہے، تم مہلت مانگ لو۔ تو میں کہتی کہ مجھ سے اپنا بیٹا روتا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے بیٹے کو بتا دینا کہ اس کی ماں دنیا کی بے بس مجبور ماں تھی جس نے اس کی خاطر سانسیں لی، اس کی خاطر طوائف بن گئی۔ وقت گزر گیا، جب میرا بیٹا 3 سال کا ہوا تو وہاں کچھ عرصے سے ایک شخص آتا تھا۔ اسے میں بہت پسند آئی اور اس نے مجھے خرید لیا اور بھاری رقم ان لوگوں کو دی، اور وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا اور وہیں رکھا۔ اس نے مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا، بلکہ میری کہانی سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تمہیں صرف اس لیے یہاں لایا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، پر میں جی نہیں سکتا کیونکہ مجھے کینسر ہے اور وہ بیماری میرے اندر جڑیں پکڑ چکی ہے۔ نہ جانے کب میری موت ہو جائے، پر جن سے محبت ہو جائے ان کو ناپاک نہیں کیا جاتا۔ تم اس گھر میں رہو، یہاں تمہیں کبھی کوئی جان نہیں سکے گا۔ تم کون تھی پر آج سے تم میری بیوی ہو۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا۔ اور میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا کیونکہ میرا شوہر مر چکا تھا۔ اس کو اس کی بیوی نے جو میری سوتن تھی، جس کے کہنے پر اس نے میری زندگی برباد کی، اسی کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا، میرے بیٹے کو شخص نے اپنا نام دیا تھا جس کو اس کے سگے باپ نے ناجائز کہا تھا۔ میں چاہتی تو اپنے بیٹے کے سگے باپ کا نام لکھواتی، پر وہ شخص قابل نہیں تھا۔
اس شخص نے اپنا سب کچھ بیچ کر مجھے خرید لیا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، ہم نے وہ محلہ وہ شہر چھوڑ دیا تھا، اور میری چھوٹی بہن کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ شاید وہ ڈر گئی تھی میری قسمت سے۔ میرے نکاح کو 4 ماہ گزرے تھے جب میرا شوہر، جس نے مجھے عزت دی، ایک بیوی کا درجہ دیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ اسے مجھ سے محبت تھی اور اس نے اپنی محبت کا حق مجھے عزت دے کر ادا کر دیا تھا، ورنہ کون کسی طوائف کو عزت دیتا ہے۔ میں نے محنت کی اور اپنے بیٹے کو خود پالا، پر کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ میں پردہ کرتی تھی، کبھی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ میری بڑی بہن اور میرا شوہر تھا، جس نے مجھے عزت دی تھی۔ وقت گزر گیا، میرا جو بھائی میری دوسری ماں سے تھا، اس نے خود اپنی ماں کو مار دیا، اور میرا باپ جیل میں ہے، اور میری بہن مجھے نہیں ملی، اور اس کے بعد میں نے سب کی خبر لینا چھوڑ دی تھی۔ جب میرا بیٹا جوان ہوا اور بینک میں نوکری کرنے لگا تو مجھے لگا کہ میرے اتنے سالوں کی محبت رنگ لے آئی۔ میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، میرا ماضی کیا تھا، یا اس دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، بس اپنی چھوٹی بہن کا بتایا تھا کہ اس کی خالہ ہے جو نہ جانے کہاں پر ہوگی۔ جب اسے تم پسند آئی تو شادی پر مجھے میری بہن مل گئی، وہ تمہارے گاؤں میں رہتی تھی، اور اب کچھ دن پہلے اس نے مجھے فون کیا اور اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپا میرا نصیب اچھا نکلا، میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور اب دیکھو میں جینا چاہتی ہوں پر میرے پاس وقت نہیں ہے، میں موت کی طرف بڑھ چکی ہوں، اور اوپر جا کر تمہارے ساتھ اور آپا کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اپنے رب کو بتاؤں گی۔ اس سے کہوں گی کہ کبھی کسی کی بیٹی کا ایسا نصیب نہ لکھے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری چھوٹی بہن وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور اپنی 15 سال کی بیٹی کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ انسان بہت سی جگہوں پر اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، کہیں حالات کے آگے اور کہیں رشتوں کے آگے۔ میں اسے یہاں لے آئی، میری بھانجی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے مجھ پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی پھونک سے کبھی مروں گی نہیں، میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ اور جب میں کوٹھے پر تھی، میرا بیٹا 2 دن کا تھا، تب میں ان کے کہنے پر ناچتی اور رقص کرتی، جس سے پاؤں میں چھالے بن گئے۔ مجھے تب آرام کی ضرورت تھی، کیونکہ تب عورت کا جسم بہت نازک ہو چکا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پاؤں کے چھالے پھر سے تکلیف دینے لگتے ہیں، اور میں موزے پہن لیتی ہوں۔ میری ساس اپنی دردناک ماضی بتا کر رونے لگی تھی، اور میں خود اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اور اس دن کے بعد میرے دل میں میری ساس کی عزت اور بھی بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی سمجھا۔ میں دن رات اپنی ساس کی خدمت کرتی اور اپنی ساس کی بھانجی کو اپنی چھوٹی بہن کے جیسے رکھا ہوا ہے، اور جب میرے جڑوا بچے پیدا ہوئے تو میری ساس ان بچوں کے علاوہ اب کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا انہیں۔ ہر وقت ان دونوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں اور ہنستی ہیں، کہتی ہیں کہ میں پھر سے جینے لگی ہوں، اور جب اپنی ساس کو مسکراتی دیکھتی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ کبھی کوئی لڑکی شوق سے طوائف نہیں بنتی، اس کے پیچھے بھی کئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔